اس دستاویزی فلم کا آغاز میں عمان کے انتہائی دور دراز مقام سلالہ سے کروں گا۔ پہلے تو ہم تاریخ کے گمشدہ شہر ابر کا رخ کریں گے۔ اس تباہ حال شہر کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قوم عاد کی ملکیت تھا اور یہیں شداد کی تعمیر کردہ جنت ارضی کے شواہد بھی پائے جاتے ہیں، اور جس کا حوالہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم سلالہ چلیں گے، جو تاریخ میں پیغمبروں کے شہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے والد جناب عمران اور مشہور پیغمبران حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے مقابر دکھاؤں گا۔ یہیں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدموں کے نشان بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اختیار کرنے والی اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والی ملکہ سبا بلقیس کے ممکنہ محل کے آثار اور حضرت ہود علیہ السلام کے صاحبزادے جناب آہر کے مزار بھی ہمارے راستے میں آئیں گے۔ ہمارا اگلا مقام کوہ ثقل ہوگا، جہاں آپ رد ثقل قوت کا تجربہ کریں گے۔ یہاں ہمیں لوبان کے درختوں سے گھری پگڈنڈی پر چہل قدمی کا بھی موقع ملے گا۔ اس کے بعد ہم مسقط روانہ ہوں گے۔ یہاں میں آپ کو کئی تاریخی مقامات پر لے چلوں گا، جن میں قصر برکہ، قصر النعمان اور مشہور قلعہ نخل شامل ہیں۔ ہمارے سفر کا اختتام مشہور وادی العین پر ہوگا، جہاں 3000 قبل از مسیح کے وسیع قبرستان دریافت کیے گئے ہیں، جو قدیم شہر بات میں پائے جاتے تھے۔ یہ صحرائے رب الخلیل ہے، دنیا کا سب سے بڑا ریتیلا صحرا۔ عربی زبان میں رب الخلیل کے معنی ہیں ویران چوتھائی۔ صحرا کا یہ حصہ ریگزار وہابیہ کہلاتا ہے۔ میں سفر عمان کا آغاز پیغمبروں کے شہر سلالہ سے کرنا چاہتا تھا، جو عمان کا دور دراز ترین مقام ہے۔ بہت سویرے میں کوہ ہجر یعنی مقام سمود کے کنارے واقع صاف ستھری پکی سڑک ہائی وے 39 پر مہوے سفر تھا۔ میں 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، اور یہی میری گاڑی کی انتہائی رفتار تھی۔ صحرا میں سورج نمودار ہونے کا منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ اس سے اچھی طرح لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے روک لی۔ سلالہ کے مقام سے 80 میل پہلے دائیں جانب مڑ گیا اور 10 میل کے فاصلے پر واقع قصب شسر پہنچ گیا۔ اس پراسرار قدیم شہر کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ابر ہے، ایک گم گشتہ تاریخی شہر۔ سن 5000 قبل از مسیح میں خوشحالی میں ڈوبے اس شہر کے متعلق یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اسے عاد کے بیٹے شاہ شدہ نے تعمیر کرایا اور لوبان کی تجارت کا مرکز بنا دیا۔ کسی زمانے میں قیمتی سامان سے لدے اونٹوں کے قافلے جزیرہ نماء عرب تا یروشلم مہوے سفر ہوتے تھے۔ لوبان مذہبی تقریبات کے موقع پر جلایا جاتا تھا۔ قرآن پاک اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس نے یہ خوشبودار گوند نما مادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ قصبہ شسر کی حالیہ آبادی کو یقین کامل ہے کہ وہ قوم عاد کی نسل سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہزاروں سال قدیم طرز حیات اپنائے ہوئے ہیں اور پوری کوشش سے کسی بھی مذہبی یا معاشرتی تبدیلی کو اپنی تہذیب و ثقافت تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اس جگہ کو قصر وبار بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کام کرنے والے ایک شخص پرتاب نے مجھے رہنمائی کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ اسی نے مجھے بتایا کہ یہاں کھدائی سے بے شمار قدیم آثار برآمد ہونے کے امکانات موجود ہیں، لیکن شاہ عمان نے جرمن ماہرین آثار قدیمہ کو مزید کھدائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس مقام کو یونیسکو نے عالمی اثاثہ قرار دیا ہے۔ پس منظر میں آپ کو تباہ حال فوارہ اور دائروی مینار دیکھنے کو ملیں گے۔ ان میناروں کی اونچائی 55 فٹ ہے۔ فوارے کا منبع 80 فٹ کی گہرائی میں بتایا جاتا ہے۔ میں سیڑھیوں کے ذریعے نو تعمیر شدہ تہ خانے تک چشمے کا منبع دیکھنے گیا۔ یہاں کچھ آب رسانی کے پائپ، کوڑا کرکٹ اور ٹیوب ویل پمپ تھے، اور نہایت ناگوار بو بھی۔ پرتاپ میرے گائیڈ نے مجھے بتایا کہ گزشتہ سالوں تک بھی یہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ اپنے زور پر پھوٹتا تھا، لیکن اب یہاں ایک ٹیوب ویل تعمیر کر دیا گیا ہے جو پانی کو اوپر کھینچتا ہے۔ اس دن پمپ بھی نہیں چل رہا تھا، غالباً تہ میں پانی خشک ہو چکا تھا۔ اب شاید یہ بارشی موسم میں ہی فعال ہوگا۔ یہ قدیم شہر ابر، جس کا حوالہ صرف بدوی لوک داستانوں سے ہی ملتا ہے، سن 1990 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں دریافت ہوا۔ اسی دریافت نے اس جگہ کے متعلق گہرے تجسس اور دلچسپی کو جنم دیا۔
اس جگہ شہر کے آثار زمین سے نمودار ہوتے ہی یہ امر یقینی ہو گیا کہ یہ قوم عاد کا ملکیتی شہر ہے، جہاں مشہور بادشاہ شداد نے جنت ارضی تخلیق کی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس کا ثبوت وہ برج ہیں جن کا حوالہ خاص طور پر قرآن پاک نے دیا ہے۔ کھدائی کرنے والی تحقیقاتی ٹیم کے رکن ڈاکٹر زین کے مطابق یہ برج اوبر شہر کے نمایاں ترین آثار ہیں، اور جنت شداد یعنی ارم کے متعلق تمام روایات میں بروج و میناروں کا ذکر موجود ہے، لہٰذا ان میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ برآمد ہونے والا مقام ارم ہی ہے۔ جنت ارضی جو شداد نے مقام عاد پر تعمیر کرائی تھی اور جو قرآن پاک میں مذکور ہے، باغ ارم کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ الفجر میں آیات 6 تا 8 میں آیا ہے۔ ارشاد پاک ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اہل عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اہل ارم وہ جنہوں نے نہایت بلند ستون بنائے، ایسے جیسے کہ زمین پر کبھی نہ بنائے گئے تھے۔ القرآن سورہ فجر آیت 6 تا 8۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں اپنا پیغام دے کر بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کا پیغام لائے ہیں تاکہ وہ خود خوفی اختیار کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو صرف خدا کی اطاعت کی تلقین کی اور انہیں نافرمانی کی صورت میں ملنے والے عذاب سے خبردار کیا۔ ان کی انتھک کوششوں کے باوجود بھٹکے ہوئے اہل عاد راہ راست پر نہ آئے۔ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی اور اس راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جو حضرت ہود علیہ السلام بتاتے تھے۔ اہل عاد کی نافرمانی کا ذکر قرآن پاک نے اس طرح کیا ہے، اور ہم نے اہل عاد کے پاس انہی کے بھائی ہود کو بھیجا، جس نے ان سے کہا، اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں، تم سوائے بندوں کے کچھ نہیں ہو۔ اے لوگو، میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف میرا خالق ہی دے گا، کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو اور تلافی گناہ کی خاطر اس کی جانب رجوع کرو، اس کے بدلے وہ تمہیں جنت کا سکھ عطا کرے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، اور تم گناہ گاروں کی طرح سیدھے راستے سے پھر مت جانا۔ القرآن پارہ نمبر 11 آیات 50 تا 53۔ تو یہ تھے اہل عاد جنہوں نے خدا کی آیات کو رد کیا، پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر گناہ گار و نافرمان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا شکار ہوئے اور ملعون قرار پائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اہل عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وہ تباہ کر دیے گئے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ القرآن سورہ 11 آیات 59 تا 60۔ اہل عاد نے پیغمبر کو جھٹلایا تو پھر کیسا تھا ہمارا عذاب اور ہمارا انتباہ۔ القرآن سورہ 54 آیت 18۔ وہ اہل عاد تھے جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، حالانکہ وہ ایسا کرنے کا حق نہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے جان نہ لیا کہ وہ خدا ہے اللہ، ان کا خالق جو طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے؟ اور وہی اہل عاد تھے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ القرآن سورہ 41 آیت 15۔ اور یاد کرو قوم عاد کے بھائی کو جب اس نے اپنے لوگوں کو لمبی خمدار ریت کی تہوں کے پاس کھڑے ہو کر خبردار کیا، جبکہ بہت سے راستہ دکھانے والے پہلے بھی یہاں سے گزر گئے تھے۔ اس نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس مصیبت کے دن کے لیے حقیقت میں فکر مند ہوں جب تمہیں سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمیں یہاں ہمارے خداؤں سے پھیرنے آئے ہو؟ تو پھر تم اسے اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ جس کے نام پر تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ القرآن سورہ 46 آیات 21 تا 22۔ جیسا کہ ان آیات میں وحی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل عاد کو جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرا سزا دی۔ ہر اس قوم کی طرح جنہوں نے مذہبی احکامات سے عدم توجیہی برتی، اللہ نے انہیں دونوں جہانوں میں گھاٹا عطا کیا۔ قرآن پاک کے مطابق قوم عاد پر تباہی ریت کے طوفان کی صورت میں آئی، جس کے شور اور گھن گرج سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ آیات قرآنی کے مطابق
طوفان مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہا، اور اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 روز مسلسل طوفان مسلط کیے رکھا، اور تم انہیں زمین پر پڑا ہوا دیکھتے جیسا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے رہے ہوں۔ القرآن سورہ 69 آیت 7۔ یوں قوم عاد مکمل تباہی سے ہمکنار ہو گئی۔ ہم نے ایک پورا بدقسمت دن ان پر شدید ہوا کا طوفان مسلط کیا، اس نے ان کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ یوں پڑے تھے گویا جڑوں سے اکھڑے درخت۔ القرآن سورہ 54 آیات 19 تا 20۔ اس قوم کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہدایات پر کان دھرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی، اور اسی طرح پیغمبر کی باتوں کو بھی جھٹلایا۔ ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ جب عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے: جب انہوں نے ایک بڑے بادل کو وادی کی طرف بڑھتا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو ابر ہے جو ہمارے لیے بارش لائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو وہ شے تھی جسے ہوا ہمارے حکم سے وہاں اڑا لائی تھی، اور اس میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب تھا۔ القرآن سورہ 46 آیت 24۔ اوبر شہر کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ طوفان نے ٹن و ریت میں شہر کو دفن کر دیا، اور شہر کے باسی بھی زندہ درگور ہو گئے۔ برآمد ہونے والے نوادرات میں ریت کے پتھر سے بنے چولہے بھی ملے جن کا تعلق سن 7 تا سن 12 عیسوی سے ہے۔ اسی طرح عورتوں کی آرائش حسن کی اشیاء اور میک اپ کے لیے استعمال ہونے والا کوہل نامی آلہ اور کڑے جن کا رواج سن 9 تا سن 16 عیسوی میں تھا۔ 12ویں تا 15ویں صدی عیسوی میں استعمال ہونے والی سرخ رنگ کی تاریں بھی یہاں سے برآمد ہوئیں۔ مزید یہ کہ 10ویں تا 16ویں صدی سے تعلق رکھنے والے لوہے کے باٹ اور تیر بھی ملے، البتہ نیزوں کی نوکیں ایک کلہاڑی اور کچھ تیر ہی ہیں جو 6 اور 7 ہزار قبل مسیح کے معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ بحث طلب ہے کہ کیا واقعی یہ واقعات اور کھنڈرات گمشدہ شہر اوبر کے ہی ہیں؟ کیا یہ وہ شہر تو نہیں جسے ایک وقت میں لارنس آف عربیہ نے ریت کے شہر کا نام دیا تھا؟ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ یقیناً لوبان کے جنگلوں کے کنارے پائے جانے والے کسی قدیم قلعے کے کھنڈر ہیں، لیکن یہ باغ ارم والا شہر نہیں۔ اس مقام پر تحقیق کرنے والے ابتدائی ماہر آثار قدیمہ جورج زرین نے اس حقیقت کا اعتراف نووا کو کئی سال پہلے دیے گئے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ آثار سے ملنے والی باقیات کے متعلق آپ جان چکے ہیں، سو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ کھنڈر اوبر شہر کے ہیں یا نہیں، اور بہرحال اللہ سے بڑھ کر کوئی علیم نہیں۔ اس مقام سے 2 میل دور ایک مرغی خانے کا کچرا غیر محفوظ طریقے سے ضائع کیا جاتا ہے، چنانچہ غالباً لاکھوں نہیں کروڑوں مکھیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ایسا تکلیف دہ اور غلیظ منظر میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور اتنی زیادہ تعداد میں مکھیاں بھی۔ اب وقت ہو چکا تھا کہ میں سلالہ کی طرف چل پڑوں، چونکہ ابھی صرف دوپہر ہی تھی اور رات ہونے میں کافی گھنٹے باقی تھے، اس لیے بجائے ہوٹل جانے کے میں سلالہ سے گزرتا ہوا مزید 25 میل دور البخسیل بیچ کی طرف چلا گیا۔ سلالہ کے اطراف کے ساحل سمندر کافی خطرناک ہیں، مخسیل بھی کچھ مختلف نہیں، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ سمندر کی موجیں چونے کے پتھروں کے قدرتی بنے ہوئے بڑے بڑے سوراخوں سے ٹکراتی ہیں۔ اس وجہ سے ہر موج کے ٹکرانے کے بعد ایک سخت گونج والی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں تصویر کھینچنا چاہیں گے تو یقیناً پوری طرح بھیگنے کے لیے تیار رہیں۔ مغسیل ساحل پہ ایک کیفیٹیریا بھی ہے جہاں پہ بیٹھ کر آپ ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ حضرت عمران علیہ السلام کا مزار میرے ہوٹل سے صرف 5 منٹ کے پیدل فاصلے پر واقع تھا۔ مزار کے نظارے نے مجھے مروب کر دیا۔ قبر عام قبر سے بالکل مختلف اور انتہائی طویل تھی، یعنی 100 فٹ لمبی۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی، لیکن براہ راست مشاہدہ ایک بالکل مختلف تجربہ تھا۔ میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے جیسا گناہ گار ایک پیغمبر کی قبر پر موجود تھا، جن کے متعلق قرآن پاک میں ایک پوری سورہ موجود ہے۔ قرآن پاک کی 30 سورہ آل عمران۔ قرآن پاک نے 3 مقامات پر ان کا حوالہ نام لے کر دیا ہے،
سورہ آل عمران کی 2 آیات دیکھیے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں اس بچے کو جو میری کوکھ میں ہے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اے میرے رب، اسے قبول کر، اور بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر جب اس نے ایک لڑکی حضرت مریم علیہ السلام کو جنم دیا اور اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے کیسے جنم دیا، اور مرد عورتوں جیسے نہیں ہوتے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اور اے اللہ، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے، جو یقیناً رندہ درگاہ ہے۔ القرآن سورہ 3 آیت 35 تا 36۔ حضرت عمران علیہ السلام، جن کا ذکر انجیل مقدس میں امرام کے نام سے آیا ہے، 3 عظیم ہستیوں کے والد تھے۔ ان کی صاحبزادی جناب مریم ایک بلند پایہ ولیہ تھیں۔ واضح رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے۔ میں نے قرآن پاک کی پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ مغفور روح کے حصال ثواب کے لیے پڑھی۔ مزار کے ارد گرد ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ یہاں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ غالباً سال کے اس دورانیے میں لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ عموماً لوگ موسم خزاں میں آتے ہیں جب یہاں بارش کا وقت ہوتا ہے۔ ماحول نہایت پاکیزہ تھا۔ مزار سے ذرا ہٹ کر ایک مسجد تھی۔ ہم ایک بار پھر سورہ آل عمران کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی اور دوسری مدنی سورہ ہے۔ تمام کی تمام سورہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی، سوائے آیت نمبر 61 کے جو سفر نجراں کے دوران نازل ہوئی۔ یہ سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں کیا۔ اس سورہ کا بنیادی محور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کی تعویض ہے۔ ایک اور مکتبہ فکر کے مطابق اس سورہ میں مباہلہ پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ سورہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کے بارے میں ہو۔ یاد رہے کہ حضرت ابو طالب کا نام بھی عمران تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کے ایک بیٹے جعفر بن ابی طالب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں علم بردار یعنی قائد بنا کر بھیجا تھا۔ آپ اس جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جعفر طیار کے نام سے شہرت ملی۔ حضرت ابو طالب کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی نے بھی تمام زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی خاطر جد و جہد میں گزاری۔ اس جگہ پر ایک چٹان ہے جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدموں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ یہ نقوش اس وقت پتھر پر ثبت ہوئے جب اسے مارا جانے والا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی دانائی، خلوص اور نیک نیتی کے باعث مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم سمود میں مبعوث فرمایا جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ پیغمبر نے انہیں ہولناک عذاب سے آگاہ کیا جس میں وہ گناہ آلود زندگی ترک نہ کرنے کے باعث مبتلا ہو سکتے تھے۔ جناب صالح علیہ السلام منصب پیغمبری پر فائز ہونے سے پہلے لوگوں کے درمیان ایک معزز مقام رکھتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو پیغام حق سنایا تو انہوں نے آپ کا یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم ہمارے درمیان امید کی ایک کرن کی مانند تھے اور ہم تمہیں اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن اب تم ایک نئی بات کر رہے ہو کہ ہم اپنے قدیم خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو ترک کر دیں؟ لیکن ہمیں پیغام توحید پر شدید شکوک ہیں جو تم ہمارے لیے لائے ہو۔ القرآن سورہ 11 آیت 62۔ پھر انہوں نے ایک چٹان کی جانب اشارہ کیا اور مطالبہ کیا کہ اپنے خدا سے کہو کہ اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکالے جو اونچی، لمبی اور شاندار ہو۔ اس پر پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ اگر خدا تمہارے لیے وہ کر دے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو تو کیا تم اس پیغام کو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں صحیح مان لوگے اور عقیدہ توحید کو اپنا لوگے؟ ہاں، انہوں نے بیک آواز کہا۔ ان کی رضامندی حاصل کر کے پیغمبر علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ یہ معجزہ کر دے۔ اللہ کے حکم سے چٹان میں دراڑ پیدا ہوئی
اور اس میں سے ایک قوی الجسا اونٹنی ایک بچے کے ساتھ برآمد ہوئی۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو مارے حیرت کے گنگ رہ گئے۔ اس وجیح جانور، شاندار منظر، عظیم الشان طاقت اور کھلے ثبوت نے انہیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ یہ ایک متبرک اونٹنی تھی اور اس کا دودھ ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کافی تھا۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے بیچ رہنے لگی، جن میں سے کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ باقی بدستور کفر کی راہ پر قائم تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پائے جانے والے غصے اور نفرت کا رخ اس مبارک اونٹنی کی طرف موڑ دیا اور اسے نفرت کا نشانہ بنانے لگے۔ انہوں نے واویلا شروع کیا کہ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک یہ اونٹنی پانی کا زیادہ تر حصہ پی جاتی ہے اور ان کے مویشیوں کو بھی خوفزدہ کرتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھاپ گئے کہ یہ لوگ اونٹنی کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، یہ اونٹنی تمہارے لیے خدا کا ایک معجزہ ہے۔ اسے خدا کی زمین سے رزق حاصل کرنے دو، اسے برے ارادوں سے چھونا بھی مت، ایسا نہ ہو کہ تم ہولناک عذاب کی زد میں آ جاؤ۔ القرآن سورہ 11 آیت 64۔ لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے عورتوں سے مدد لی تاکہ وہ مردوں کو ورغلا کر ان کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 نوجوان اس کام پر آمادہ ہو گئے اور 7 دیگر نے ان کی مدد کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں پر آئی، ایک آدمی نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن تیر کی زد میں آ گئی۔ دوسرے شخص نے جان بچانے کے لیے بھاگتی اونٹنی کا پیچھا کیا اور اس کی دوسری ٹانگ پر تلوار سے شدید ضرب لگائی، اور جیسے ہی وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گری، انہوں نے تلوار سے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ان سیاہ کاروں کا بستی میں شاندار خیر مقدم کیا گیا، تعریفی گیت گائے گئے اور ان کے اعزاز میں شاعری بھی کی گئی۔ غرور سے سرشار بدبختوں نے پیغمبر علیہ السلام کا مذاق بھی اڑا ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ 3 دن اور جشن منا لو کہ اس کے بعد تم عذاب کا نشانہ بن جاؤ گے۔ 3 دن بعد کیوں؟ شامت کے ماروں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ عذاب سے کہو کہ جتنا جلد آ سکتا ہے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک بار پھر انہیں توبہ کی تلقین کی۔ اے لوگوں، خدا سے معافی مانگو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ لوگوں نے ڈھٹائی سے جواب دیا، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ عذاب صرف تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہی آئے گا۔ 3 دن بعد ایک ہولناک زلزلے نے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، جو بھاری دل اور بوجھل قدموں سے شہر اور شہر کے بدکاروں کو چھوڑ آئے تھے۔ یہ لوگ بعد میں فلسطین میں آباد ہو گئے۔ مجھے سلالہ سے مزید 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے یہاں کے حسین و پروقار لوبان کے درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے جبل القرا کی چوٹی تک سفر کرنا تھا۔ یہ پہاڑی جبل التین بھی کہلاتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع فن تعمیر کے شاہکار نمونے تک پہنچنے کے لیے پرپیچ راستہ پختہ سڑک سے گزرتا تھا۔ یہ سفر اس لحاظ سے بھی دلچسپ تھا کہ مجھے مقامی افراد کی زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملا، جو پہاڑوں پر بنے ہوئے پتھر کے قدیم گھروں میں رہتے ہیں۔ مجھے یہاں وہاں پھرتے ہوئے آوارہ اونٹ بھی دکھائی پڑتے رہے اور سڑک کے کنارے درختوں کی ٹوٹتی بنتی قطاریں بھی۔ آخر کار میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر پہنچ گیا۔ صحرا کے کئی پروقار جہاز یعنی اونٹ مزار اور مسجد کے باہر بھی گھوم رہے تھے۔ انہوں نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اور دمیں لہراتے ہوئے مجھ پر نگاہ ڈالی اور ایک بار پھر درختوں کی بلند شاخوں سے زیتون اور پتے کھانے میں جت گئے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 500 فٹ بلند ہے۔ یہاں سے آپ کو پورا سلالہ شہر اور سمندر کا حسین منظر دیکھنے کو ملے گا۔ مسجد کے مرکزی دروازے سے گزر کر مجھے پھولوں سے بھرے خوبصورت باغ سے گزرنا تھا۔ ہوا نہایت تازہ تھی اور پھولوں کی خوشبو نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ یہ مقام مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے تقدس کا حامل ہے۔ دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے معتقدین یہاں عظیم پیغمبر کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ مسجد کے اندر کوئی نہ تھا
اور نماز کی ادائیگی کے بعد میرے پاس یہاں کی ویڈیو بنانے کے لیے وافر وقت تھا۔ اسلامی دنیا میں لفظ صبر سنتے ہی دو نام فوراً ذہن میں آتے ہیں، ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام جو نواسۂ رسول تھے، اور دوسرا حضرت ایوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یہاں کئی دیگر مقابر بھی ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہیں۔ باغیچے میں سے ہوتا ہوا میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ممکنہ مزار تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے مزار کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب ہے اور اس کا رنگ سبز ہے۔ خدا نے آپ کو پیغمبری عطا کی تھی۔ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں میں سے قرآن پاک میں صرف 25 کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کا حوالہ سورہ نمبر 4 کی آیت 163، سورہ نمبر 6 کی آیت 84، سورہ نمبر 21 کی آیت 83 اور سورہ نمبر 38 کی آیت 41 میں موجود ہے۔ انجیل میں آپ کا نام جوب بتایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات قرآن پاک کے علاوہ عہد نامہ قدیم میں بھی ملتے ہیں۔ مزار کے عین ساتھ نماز کے لیے مخصوص ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اگرچہ یہ کمرہ مسجد سے مشابہ ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام یقیناً اسلام سے پہلے کے عہد سے تعلق رکھتے تھے۔ دیوار کے اندر واقع ایک محراب کا رخ مسجد اقصیٰ کی جانب ہے۔ یروشلم میں واقع یہ عظیم مسجد مسلمانوں کا اولین قبلہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے جب تک کہ اللہ کے حکم سے قبلہ کا رخ بیت اللہ کی جانب نہ ہو گیا۔ دیوار کے اندر ایک اور محراب کا رخ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ کی جانب ہے جو مسلمانوں کا قبلہ رخ ہے۔ اس گڑھے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے نقش پا دیکھے جا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے پیغمبر کو اس مقام پر قدم رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، اور جب انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو پاؤں کے عین آگے ایک چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوا جس میں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ سوراخ نقش پا کے بائیں جانب آج بھی موجود ہے، جبکہ پانی کا اخراج کبھی کا بند ہو چکا ہے۔ یہاں سے میں اس پانی کا منبع دیکھنے کے لیے پہاڑی سے نیچے کی جانب روانہ ہوا جو سوراخ کو سیراب کرتا تھا۔ چشمہ 1 میل کی گہرائی میں واقع ہے۔ گرد و نواح کے پہاڑی علاقے میں جنگلی پھولوں کے پودے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اوپر تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ واپسی پر میں نے نیا متبادل راستہ اختیار کیا۔ پہاڑ تک بنی سیڑھیوں پر مشتمل یہ راستہ عوامی سہولت کے لیے نیا تعمیر کیا گیا تھا تاکہ زائرین شفا بخش پانی تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تمام راستے پر جا بجا چھوٹی چھوٹی پناہ گاہیں بھی بنائی گئی ہیں۔ یہ چھتدار پناہ گاہیں خراب موسم میں زائرین کو عارضی ٹھکانہ مہیا کرتی ہیں۔ آئیے ایک نظر حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی پر ڈالیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نہایت مالدار اور خوشحال شخص تھے جو رائے حق پر گامزن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کیا ان کی پرہیزگاری پرآسائش زندگی کے باعث تھی یا وہ بے سر و سامانی میں بھی شکر گزار اور پرہیزگار تھے۔ آپ علیہ السلام کے کھیت اور گھر بار لٹ گئے۔ کئی غلاموں کو ڈاکوؤں نے قتل کر ڈالا اور جو بچ گئے وہ مویشی لے کر بھاگ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کی چھت گرنے سے آپ علیہ السلام کے کئی اہل خانہ ہلاک ہو گئے۔ چند ہی سال کے اندر ایک جلدی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث آپ علیہ السلام کے سارے جسم پر زخم ہو گئے اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ تمام دوست اور اہل خانہ آپ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی انتہائی وفا شعار بیوی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئی۔ یہی تھیں جو ان کے زخموں کو صاف کر کے مرہم لگاتی تھیں اور کسی نہ کسی طرح ان کے لیے خوراک مہیا کر لیتی تھیں۔ بستی والوں نے ان کی بیماری کے باعث انہیں شہر سے باہر مضافات میں رہنے پر مجبور کر دیا، لیکن کوئی بھی مصیبت اور تکلیف پیغمبر علیہ السلام کے عزم راسخ کو متزلزل نہ کر سکی۔ آپ علیہ السلام کا خدا کی ذات اور رضا پر عقیدہ پختہ تر ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام صبر و قناعت کا دامن تھامے رکھے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ آزمائش 15 برس طویل تھی، حتیٰ کہ حق تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غسل کرنے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام شفا یاب ہو گئے۔
یہ شکرانے کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام کمزوری کے باعث صرف 3 رکعت نماز ادا کرنے کے قابل تھے۔ خدا تعالیٰ نے شکر گزاری کے اس انداز کو بے حد پسند فرمایا۔ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں اسی شکر گزاری کی یادگار ہیں۔ ان سب واقعات نے آپ کے ماننے والوں کے عقیدے کو مزید پختہ کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور ثابت قدمی کی مثال نہیں ملتی، اور یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس صبر اور رضا کے انعام میں خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہلے سے بھی بڑھ کر نوازا۔ مال و دولت کے علاوہ آپ علیہ السلام کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا ہوئیں۔ جمائمہ، کنزیہا اور کرن ہاپوچ نامی یہ لڑکیاں قرۂ ارض کی خوبصورت ترین عورتیں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 برس طویل عمر پائی اور اپنی 4 نسلوں کو دیکھا۔ بعض یہودی علماء کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام فرعون مصر کے 3 مشیروں میں سے تھے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کے ارادے سے نومولود لڑکوں کو قتل کا منصوبہ بنایا، اس زمانے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے فرعون نے بالام، جیتھرو اور تیسرے مبینہ مشیر حضرت ایوب علیہ السلام سے صلح مشورہ کیا۔ یہ تمام واقعہ زبور میں درج ہے۔ بالام نے نومولود اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا ناپاک مشورہ دیا۔ جیتھرو نامی مشیر نے فرعون کی مخالفت کی، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، حالانکہ وہ دلی طور پر اس منصوبے کے حامی نہ تھے۔ ان کی اس ظلم کے خلاف خاموشی پر خدا تعالیٰ نے انہیں بطور سزا نعمتوں سے محروم کیا۔ لیکن صحائف ایوبی اور قرآن پاک اس نظریے کو رد کرتے ہیں، اور ان آسمانی کتابوں کے مطابق آپ علیہ السلام کا درجہ کسی طرح بھی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام سے کم نہ تھا۔ میں نے یہاں واقع چشمے سے آب شفا پینے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا بد مزہ تھا کہ میں ایک گھونٹ بھی نہ لے سکا۔ غالباً اس ذخیرے کو آلودگی سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ بہرحال مجموعی طور پر یہ پر لطف سفر نہایت تسکین بخش اور یادگار تھا۔ یہ مقبرہ دیکھیے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے۔ یہ سلالہ سے 30 میل شمال میں واقع ہے۔ جب میں یہاں آیا تو یہاں کوئی محافظ تک موجود نہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 7 مقامات پر بطور پیغمبر آیا ہے۔ ایک سورہ مبارک کا نام ہی آپ علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ایک پیشرو کے نام پر ابر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جبکہ بعض مقامات پر آپ علیہ السلام کو حبر بھی کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہی عبرانی زبان کے اولین موجد تھے۔ آپ سلطنت عاد میں مبعوث ہوئے۔ یہ سلطنت عاد نامی شخص کے نام سے موسوم تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی 4تھی نسل سے تھا۔ سرزمین عرب کے اس حصے میں رہنے والا عاد سلطنت عاد کا بانی تھا۔ یہودیت اور عیسائیت آپ علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم نہیں کرتیں، اور غالباً اسی باعث آپ علیہ السلام کا ذکر انجیل مقدس میں موجود نہیں۔ تاہم نزول قرآن سے پہلے کے متعدد محائف میں ہود نامی اشخاص کا ذکر پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ انجیل مقدس میں بھی عامی ہود نامی شخص کا ذکر موجود ہے، جبکہ بنجمن کے پوتے کے لیے ابی ہود کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قبیلہ بنی عزیز کے ایک شہزادے کا نام بھی آہی ہود ہے۔ ہود کا نام کئی قدیم کندہ تحریروں میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کے مطابق بنی عاد خدا کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مطابق ہر بت ایک الگ ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار تھا، اور کائنات کی تمام طاقتیں ان بتوں میں بانٹ دی گئی تھیں۔ بنی عاد طویل القامت، وجیح اور تنومند لوگ تھے۔ وہ فن تعمیر کے ماہر اور تکنیکی مہارت میں یکتا تھے، لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صلاحیتیں اور وسائل انہیں عطا کی گئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے قبیلے کے ایک مرد کو پیغمبر مبعوث کیا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل عاد کو توحید الہی کا درس دیا اور بتایا کہ ہر نعمت اسی کی جانب سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بار بار بتوں کی پوجا سے منع فرمایا اور نافرمانوں کو ملنے والے عذاب سے آگاہ کیا، خاص طور پر جھوٹے اور جعلی خداؤں کی عبادت کرنے والوں کو،
آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے لوگوں، مجھے تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، مجھے تو دو جہانوں کے رب نے تمہیں تنبیہ کرنے اور حق کو سچائی کا راستہ دکھانے بھیجا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے اور اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہوگے تو وہ تمہیں اور بھی طاقتور بنا دے گا، وہ تمہیں بارش سے نوازے گا اور تمہیں قبول کر لے گا۔ تمہیں بدی کے راستے کو ترک کرنا ہوگا۔ القرآن سورہ ہود آیات 51-52۔ بنی عاد کی اکثریت نے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور کہا، اے ہود، تمہارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے اور ہم وہ نہیں جو تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، نہ ہی ہم تمہارا اعتبار کرتے ہیں، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض خداؤں نے تمہیں بدی میں مبتلا کر دیا ہے۔ القرآن سورہ ہود آیات 53-54۔ بار بار کوشش کے بعد جب اہل عاد راہ راست پر نہ آئے تو حضرت ہود علیہ السلام دینداروں کے ساتھ وادی سے نکل گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہمارا حکم ہوا ہمارے رحم سے ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، ہم نے انہیں ایک ہولناک عذاب سے بچا لیا۔ سورہ ہود آیت 58۔ جیسے ہی دیندار لوگ بستی سے رخصت ہوئے، بستی ریت کے شدید طوفان کی زد میں آ گئی اور کفار اس کی زد میں آ گئے۔ اس مقام سمیت کئی جگہوں کو حضرت ہود علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بتایا جاتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مذکور مقام قبر نبی ہود علیہ السلام ہے، جو یمن کے ساحلی علاقوں میں یہاں سے کوئی 250 میل جنوب مغرب میں واقع ہے، اور حقیقت تو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ میں سلالہ سے 50 میل دور کی دوری پر تھا۔ عابر ابن ہود کے مقبرے کو، جو اس علاقے میں واقع تھا، دیکھ سکتا تھا، لیکن نہ ہی نقشہ اور نہ ہی کتب نما میرے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے تک بجری سے بنی کھردری سڑک پر لا حاصل گاڑی چلانے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے رہنمائی حاصل کی اور جڑواں پیاس کی شکل کے اس مقبرے تک پہنچ ہی گیا۔ اس شکل کے مقبرے اس علاقے کا خاص انداز ہیں۔ سمندر یہاں سے صرف 200 گز کی دوری پر تھا، اور بلا کی گرمی میں سمندر کی خنک ہوا نہایت خوشگوار معلوم ہو رہی تھی۔ مقبرے کا دروازہ بند تھا اور میلوں تک کسی ذی روح کے آثار معلوم نہ ہوتے تھے۔ میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ غالباً مقبرے کی آرائش نو کی گئی تھی اور اسی لیے اندر یا باہر کسی طرح کی تحریر کنندہ نہ تھی۔ جناب عابر حضرت ہود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور تاریخ میں انہیں ایک ولی کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بعض مقامات پر ابر بھی کہا گیا ہے، اور عہد نامہ قدیم کے مطابق بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ تھے۔ اسی لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عابر کہیں دراصل ابر تو نہیں، یعنی حضرت ہود ہی اس مقام پر محو خواب ہوں۔ خدا ہی سچائی کا علم رکھتا ہے۔ بہرحال میں نے فاتحہ پڑھی اور سلالہ واپس روانہ ہو گیا۔ ملک سبا کی ملکہ بلقیس 10ویں صدی قبل مسیح میں یمن اور ایریٹیریا کے علاقوں پر مشتمل سلطنت کی حکمران تھی۔ مشہور ہے کہ اس نے لوبان خریدنے کے لیے 2 فار کے مقام تک سفر کیا۔ یہ مقام غالباً اس کا گرمائی محل تھا۔ ملک سبا دراصل حبشہ تھا، جسے آج کل ایبسینا کہا جاتا ہے۔ لفظ سبا کے معنی ہیں امن و آسائش کا ٹھکانہ۔ یہ جنوب مغربی عرب میں بحیرہ احمر کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ 483,000 مربع میل پر مشتمل یہ ملک پہاڑوں، وادیوں اور صحراؤں سے بھری سرزمین تھا، اور اس کا بہت سا حصہ حالیہ یمن میں واقع ہے۔ بعض مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بحیرہ احمر کے مغربی سرے پر واقع ایتھیوپیا بھی سلطنت سبا کا ہی حصہ تھا۔ ملکہ بلقیس کی سلطنت ملک سبا ایک دولت مند اور خوشحال ملک تھا، جو فن آبپاشی اور آبی طاقت پر قابو پانے کے لیے مشہور تھا۔ اہل سبا نے 60 فٹ تک بلند ڈیم اور بڑے بڑے گہرے کنویں بنائے تھے، جو زراعت کی ترقی اور باغوں کے حسن و شادابی کا باعث تھے۔ سونے اور قیمتی پتھروں سے مالا مال یہ ملک لوبان اور مسالہ جات پڑوسی ملکوں سے حاصل کرتا تھا، اور اسی لیے تجارتی قافلے اس سرزمین پر محو سفر رہتے تھے۔
سن 1000 قبل از مسیح میں اونٹوں کے قافلے 1400 میل لمبی شاہراہ لوبان اور بحیرہ احمر سے اسرائیل تک ایک باقاعدہ تسلسل سے موجود رہتے تھے۔ یہاں کے مسالے اچھی قیمت پر بکتے تھے اور لوبان جو دیوتاؤں کو نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، جنازوں پر انڈیلا جاتا تھا اور بطور ترباک استعمال ہونے کے علاوہ سینے کے درد، بے ہوشی اور ہرنیا کے علاج میں استعمال ہوتا تھا، یہاں عام تھا۔ بے شمار روایتیں ثابت کرتی ہیں کہ قدیم عرب اور ارد گرد کے ممالک میں خاندان کا مرکز عورت تھی، وہی طاقت کا سرچشمہ اور وراثت کا تسلسل تھی۔ خاندان کے سربراہ کے لیے شیبو کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، جو دراصل ایک خاتون کے معنی رکھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں کثرت ازدواج کا رواج عام تھا اور ایک عورت کو ایک سے زائد شادیوں کا حق حاصل تھا اور وہ ہر شخص کی اولاد کو اپنے خاندان میں جگہ دے سکتی تھی۔ عورت طلاق کا حق رکھتی تھی اور اس کے اظہار کے لیے 3 راتیں مسلسل اپنے خیمے کا رخ مشرق کی جانب کر دیتی تھی۔ پدرسری خاندانوں کے رواج سے پہلے عورتیں ایک برتر مقام یا کم از کم مرد کی ہمسری ضرور کر رہی تھیں۔ ملکہ سبا کے قصے عرب میں عام ہیں اور ایران، ایتھیوپیا، حتیٰ کہ اسرائیل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ عرب روایات کے مطابق بلقیس کا دل عورت کا جبکہ ہاتھ اور دماغ مرد کے تھے۔ اسلامی روایات تصدیق کرتی ہیں کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی، جبکہ انجیل کے مطابق بلقیس نے دیوتاؤں کی پوجا ترک کر کے بنی اسرائیل کے رب کی اطاعت اختیار کی۔ ملکہ بلقیس کے محل کے یہ کھنڈرات عمان کے مشرقی ساحل پر سلالہ کے مغرب میں ظفار کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کھنڈرات کی شناخت ایبیسوپالس نامی شہر کے ساتھ ہوئی، جس کا تذکرہ مشہور قدیم یونانی جغرافیہ دان پلائنی نے بھی کیا ہے۔ عرب تذکروں کے مطابق یہ شہر شاہ عزیز دوم نے 1 صدی عیسوی میں تعمیر کرایا۔ شاہ عزیز دوم اس زمانے میں حضر موت کا حکمران تھا۔ آج کل اس شہر کو سوموروم کہا جاتا ہے۔ یہاں کئی بار کھدائی ہو چکی ہے۔ میری موجودگی میں کم از کم 50 مزدور ایک وسیع علاقے پر کھدائی کر رہے تھے اور اس جھلسا دینے والی گرمی میں یہ بلا شبہ بہت ہمت کا کام تھا۔ ان کا انچارج ایک اطالوی ماہر آثار قدیمہ تھی۔ اس نے مجھ سے 2 منٹ گفتگو کی اور مجھے کچھ ٹوٹے برتنوں کے ٹکڑے بھی دکھائے جو انہوں نے اس دن ڈھونڈے تھے۔ اس کے بعد وہ پھر کارکنوں کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔ گفتگو کے دوران جب میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ ملکہ سبا بلقیس کے محل کی واقعات ہیں، تو وہ مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی یہ یقیناً 1 صدی عیسوی سے تعلق رکھنے والے کھنڈرات ہیں اور یہ مقام لوبان کا تجارتی اور ترسیلی مرکز تھا۔ بہرحال آپ یہاں سے خلیج و عمان اور وسیع اور طویل ساحلی علاقے کا نظارہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ قدیم زمانے میں سپاہی اور کارکن اس علاقے کے نوا میں قیام پذیر ہوتے تھے۔ یہاں سے جہازوں کی نقل و حرکت اور لوبان سے تیار کردہ قیمتی مصنوعات کے جہازوں پر لدائی کا کام پر نظر رکھنا نہایت آسان تھا۔ یہاں اس وقت درجہ حرارت 100 سے اوپر تھا اور کارکن بغیر کسی چھپر کے کام کر رہے تھے۔ عمان میں اردو دوسری زبان ہے اور تقریباً ہر فرد اسے سمجھ سکتا ہے۔ میں نے کارکنوں سے ٹیم انچارج کے ناگوار رویے کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے کسی احتجاجی مظاہرے کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں سے بھاگ نکلنے میں عافیت جانی، ورنہ اس کے محافظ خود ہی مجھے اٹھا کر علاقے سے نکال باہر کرتے۔ اس جگہ سے آگے ایک چھوٹا سا عجائب گھر ہے جہاں کھدائی سے برآمد ہونے والی اشیاء رکھی ہیں۔ اگرچہ اطالوی ماہر نے مجھے نظر انداز کیا اور گفتگو جو کہ نہایت مختصر تھی اس کے دوران مجھ پر برسی بھی۔ کارکنوں کی زبوں حالی بھی دل دکھانے والی تھی، لیکن اس علاقے کی سیر بہرحال متاثر کن تھی۔ میں اس سے پہلے کبھی اس طرح کے پہاڑ پر نہیں آیا تھا اور جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں ایسی جگہ کے قریب ہوں، میں نے گاڑی اس جانب موڑ دی۔ میں نے گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں ڈالا اور وہ چڑھائی پر روانہ ہو گئی۔ اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا میں نے بریک بند نہ کیے۔ بیچ بیچ میں یہ رک جاتی تھی اور جیسے ہی یہ رکتی میں بریک ڈھیلے کر دیتا اور گاڑی ایک بار پھر مائل ببلندی ہو جاتی، الغرض نیچے ہرگز نہ جاتی۔ جب بھی میں اسے نیچے لے جانے کی کوشش کرتا اور نیوٹرل گیئر لگاتا، یہ رک جاتی۔
میرے محسوسات قانون کشش ثقل کی مکمل نفی تھے۔ سائنس کے نظریے کے مطابق کوہ ثقل وہ مقام ہے جہاں ایک ہلکی سی اترائی چڑھائی کے اوپر زمین کے کٹاؤ کے باعث آگ گرتی ہے اور ایک بے قابو گاڑی نیچے کے بجائے اوپر کو لڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ محض ایک سراب ہے۔ ان مقامات کے متعلق اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں مقناطیسی یا جادوئی طاقتیں محو عمل ہیں۔ کوہ ثقل پر محسوس ہونے والے سراب کی بہت بڑی وجہ یہاں افق کی غیر موجودگی ہے۔ اکثر مقامات پر تو یہ دکھائی ہی نہیں دیتا، اور ایک بڑے حوالے کی غیر موجودگی میں آپ اترائی یا چڑھائی کا درست اندازہ نہیں کر سکتے۔ عام طور پر سیدھے کھڑے درخت وغیرہ کے انداز میں کھڑی اشیاء دراصل ترچھی واقع ہوتی ہیں اور بصری حوالہ تبدیل ہو کر بالکل الٹ کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا بھر میں اس طرح کے 57 مقامات ہیں اور سادہ الفاظ میں انہیں کوہ ثقل یا مقناطیسی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی پہاڑی سڑک عموماً 150 سے 300 فٹ طویل اور چند گز چوڑی ہوتی ہے۔ یہ کسی قدرتی پہاڑ کے بیچ میں ہوتی ہے اور اس کے گرد و نواح میں کوئی عمارت نہیں ہوتی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے تک اترائی چڑھائی پر گاڑی دوڑاتا رہا اور آخر کار اکتا کر واپس ہو لیا۔ یہ یقیناً ایک تاحیات لطف دینے والا تجربہ تھا۔ لوبان مخصوص درختوں سے حاصل ہونے والا خوشبودار گوند ہے۔ اس کی خوشبو لیمو اور مشک سے مشابہ ہے۔ لوبان کے درخت عمان، یمن، افریقہ کے بلند علاقوں بشمول صومالیہ اور ایتھیوپیا میں پائے جاتے ہیں۔ انجیل مقدس کے مطابق لوبان ان 3 تحائف میں سے ایک تھا جو دانشمند اشخاص نے ننھے مسیح علیہ السلام کو پیش کیے، جبکہ دیگر 2 تحائف سونا اور مر نامی خوشبو تھے۔ لوبان پچھلے 5000 سال سے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے درمیان ہونے والی تجارت کی اہم ترین جنس ہے۔ قدیم مصری لوبان کے خام گوند کی کشتیاں بھر بھر کر لاتے تھے اور اسے خالص لوبان، عطریات، مرہم اور کیڑے بھگانے والی ادویات بنانے میں استعمال کرتے تھے۔ یہ مردوں کو حنوط کرنے والے مسالے کا بھی اہم جزو تھا۔ آج بھی دنیا کے تمام خطوں میں یہ عبادت گاہوں کے لیے مخصوص خوشبوؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ لوبان کے گوند کی 4 قسمیں ہیں جو الگ درجہ بندی کی حامل ہیں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے درخت کے تنے کو چھیل دیا جاتا ہے اور گوند قطرہ قطرہ کر کے رسنے لگتا ہے۔ ہوا لگنے سے یہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسے کبھی تو سخت حالت میں ہی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اگر تیل حاصل کرنے ہوں تو اسے مخصوص طریقے پر بھاپ دی جاتی ہے۔ آب و ہوا اور مٹی اس گوند کی خصوصیات کو متاثر کرتی ہے، اور ایک ہی قسم کے پودے مختلف زمین اور ماحول میں مختلف قسم کا گوند خارج کرتے ہیں۔ یہ پودے انتہائی ناموافق ماحول میں بھی اگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو یہ پتھریلی چٹانوں میں سے بھی اگ آتے ہیں۔ چٹانوں میں مضبوطی سے گڑے یہ پودے ناموافق موسمی حالات میں بھی قائم رہتے ہیں، حتیٰ کہ تند و تیز طوفان بھی انہیں اکھاڑ نہیں سکتے۔ گوند کا اخراج اس وقت شروع ہوتا ہے جب درخت کی عمر 8 سے 10 سال ہو چکی ہو۔ گوند کا رساؤ سال میں 2 سے 3 بار ہوتا ہے، اور آخر ٹپکنے والی گوند بہترین خوشبودار مادے کی حامل قرار دی جاتی ہے۔ اس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے گوند کو ہاتھوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بہترین قسم کا لوبان شفاف اور چاندنی کی رنگت کا حامل ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس میں ہلکی سی سبز جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ پیلاہٹ مائل بھورے رنگ کا لوبان سب سے گھٹیا ہے اور عام ملتا ہے۔ لوبان کے معیار کا انحصار اسے درخت سے الگ کرنے کے موسم پر بھی ہے۔ ایک درخت سے سالانہ تقریباً 7 پاؤنڈ گوند رستا ہے۔ 5 سال تک پیداوار حاصل کرنے کے بعد درخت سے مزید پیداوار حاصل کرنا بند کر دی جاتی ہے، تاکہ آرام کے وقفے کے بعد یہ مستقبل میں بہتر پیداوار دے سکے۔ مشرقی افریقہ، عرب اور ہندو ثقافت میں لوبان کو گھر میں روزانہ جلانے سے اہل خانہ کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں روایتی دواؤں کا بھی لازمی جزو ہے۔ بنیادی طور پر یہ سکون، وقار اور آرام کے احساسات پیدا کرتا ہے۔ آپ لوبان کو کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کریں، یہ ماحول کو یہ محسوسات ضرور عطا کرے گا۔ حالیہ طبی تحقیق کے مطابق لوبان کے روایتی استعمال سے ذہنی دباؤ کی کیفیت کم ہوتی ہے،
اور سرطانی خلیات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر جوڑوں کے درد کی تکلیف کی شدت کو کم کرتا ہے، جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا عارضہ ہے۔ لوبانی تیل جلد کی دیکھ بھال کے لیے بہترین ہے۔ یہ جلی ہوئی، زخمی، کٹی ہوئی، کٹی پھٹی اور خارش زدہ جلد کے اندمال کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ جلد پر بننے والی سخت گلٹیوں اور موسمی اثرات کے لیے بھی مؤثر ہے۔ مسقط میں قیام کے دوران میں جس ہوٹل میں مقیم تھا، اس کے مینیجر نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے نواحی قصبے میں سیر کرانے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ نادر حسن نامی اس شخص نے اپنے بھائی کو بھی ہمراہ لے لیا۔ جب ہم خوبصورت ساحلی قصبے مطرح میں داخل ہوئے تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ قصبے کی سیر کے دوران وہ مجھے اس کے متعلق معلومات بھی فراہم کرتا گیا، جنہیں میں نے جوں کا توں دستاویزی فلم میں شامل کر لیا۔ مطرح مسقط کا ایک مضافاتی قصبہ ہے جو سمندر کے کنارے واقع ہے۔ ماضی کی طرح آج بھی یہ ایک تجارتی بندرگاہ ہے۔ یہ علاقے مطرح کے ساحل کی قدیم منڈی کے طور پر مشہور ہیں۔ مسقط کے مقامی باشندے اسے ایک بہترین تفریح گاہ قرار دیتے ہیں۔ یہاں کالپو اور ریم نامی خوبصورت باغات موجود ہیں۔ اس جگہ کا نام مطرح ہے، جس کے معنی ہیں سامان جہازوں میں لادنے کی بڑی گودی۔ مسقط 6 ریاستوں پر مشتمل مقام ہے اور مطرح یہاں کی سب سے اہم ریاست ہے، جس کی وجہ اس کی تاریخی اور قدیم تہذیبی اہمیت ہے۔ یہ عمان کی قدیم تجارتی بندرگاہوں کی نمائندہ گودی ہے۔ سلطنت میں بننے اور پیدا ہونے والی کئی اشیاء یہیں سے دوسرے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ یہ جگہ ماہی گیری اور ماہی پروری کا مرکز بھی ہے۔ ایک مشہور منڈی میں روایتی عمانی سونے اور چاندی کے زیورات بھی خرید و فروخت ہوتے ہیں۔ یہاں واقع العالم محل سلطان قابوس کے ذاتی محلات میں سے ایک ہے اور سیاح مطرح کی سیر کے دوران اسے ضرور دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اس علاقے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقام ہے۔ قابوس بن سعید السعید سلطنت عمان کے سلطان ہیں۔ وہ سلالہ میں 18 نومبر سن 1930 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سلطان سعید بن تیمور اور ملکہ معظوم المشانی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی پرائمری اور سیکنڈری تعلیم سلالہ ہند پونے بھارت میں حاصل کی، جہاں پر وہ شنکر دیال شرما کے شاگرد تھے۔ شنکر دیال شرما مستقبل میں بھارت کے صدر بنے۔ اس کے بعد 16 برس کی عمر میں انہیں انگلینڈ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک نجی ادارے میں بھیج دیا گیا۔ 20 سال کی عمر میں انہیں سینڈ ہرسٹ رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ مل گیا۔ سینڈ ہرسٹ سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے برطانوی فوج میں شمولیت اختیار کی اور انہیں 1 سال کے لیے جرمنی میں 1 بٹالین کیمرون اینڈ اسکاٹش رائفلز میں پوسٹ کر دیا گیا۔ فوجی سروس کے بعد سلطان قابوس نے انگلینڈ میں مقامی حکومت کے مضامین کا مطالعہ کیا۔ بیرون ممالک کے اس دورے کے بعد انہوں نے اپنے گھر سلالہ عمان میں واپس جا کر اسلام اور اپنے ملک کی تاریخ کی تعلیم حاصل کی۔ قابوس نے 23 جولائی سن 1980 کو اپنے والد کے خلاف ایک کامیاب بغاوت کی۔ اس کے بعد وہ تیل کی آمدنی کو اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے عزم کے ساتھ مسقط منتقل ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ ملک مسقط اور عمان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے ملک کی اتحادی حیثیت دکھانے کے لیے اپنے ملک کا نام تبدیل کر کے سلطنت عمان رکھ دیا۔ سلطان قابوس الابو سعیدی کے خاندان کی 14ویں نسل و نشت سے ہیں۔ بدقسمتی سے سلطان قابوس کی نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی جانشینی کا قانون ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنا کوئی واضح جانشین بنایا ہے۔ یہ بات واضح طور پر پورے ملک میں تشویش کا باعث ہے۔ میں نے گاڑی مسقط، سوہار، دبئی کی شاہراہ پر ڈالی اور 50 میل کے سفر کے بعد بطینہ کے ساحلوں پر پہنچ گیا۔ خلیج عمان کے کنارے واقع یہ خوبصورت ریتیلا ساحل اور اس کی پرسکون لہریں گرمی کا زور توڑ کر خنکی کا خوبصورت احساس پیدا کرتی ہیں۔ اس گرم موسم میں ہوا کے جھونکے روح کو سرور کر رہے تھے۔ قریبی ماہی گیری کے مقام پر مچھیرے دن بھر کی پکڑی مچھلیوں کے ساتھ بڑے آسودہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس ساحل پر 10 منٹ چہل قدمی کرنے کے بعد اگلے اہم مقام کو روانہ ہوا۔
یہ قلعہ برکا تھا۔ اس جگہ سے تقریباً چند 100 میٹر کے فاصلے پر واقع قلعہ برکا عمان کے سب سے زیادہ متاثر کن اور رش لینے والے مقامات میں سے ہے۔ یہاں ابو سعید سلطنت کے پہلے امام احمد بن سعید کا نام نمایاں طور پر کندہ ہے۔ احمد بن سعید کی قیادت میں اہل عمان نے ایرانیوں پر فتح پائی۔ یہ قلعہ عمان کے دیگر تاریخی مقامات کی طرح آزادانہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں تصویریں لینے پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ انگریزی اور عربی زبانوں میں جا بجا آویزہ تحریریں سیاحوں کو قلعے کے متعلق تمام ضروری معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اس قلعے کی ایک منزل پر، جو کہ میزنائن فلور کہلاتی ہے، ایک کنواں اور ایک مسجد موجود ہے۔ اسی منزل پر ایک منفرد 8 پہلو مینار موجود ہے، جس میں دور دراز علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے 2 رصدگاہیں بھی ہیں۔ کسی زمانے میں یہ مینار دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سب سے اوپر کی منزل پر امام کے ذاتی کمرے اور نظارہ گاہیں واقع ہیں۔ اس قلعے میں کسی طرح کا فرنیچر موجود نہیں، لیکن اس کی بے انتہا وسعت اور ارد گرد واقع عبادت کے کمرے اور جیل خانے آپ کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بہت سی توپیں اور گولے 8 پہلو مینار میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کھدائی سے برآمد ہونے والی 3 توپیں بھی یہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر ان کئی کامیابیوں میں سے ایک ہے جو عمان کی سیاسی اور معاشی بحالی کی جدوجہد کے دوران سن 1621 سے سن 1741 کے دوران حاصل کی گئیں۔ 18ویں صدی کے دوران یہ اس خطے کا اہم ترین قصبہ تھا۔ سن 1747 میں اس جگہ تعینات ایرانی دستے کو دھوکے سے دعوت میں بلا کر قتل کر دیا گیا۔ زندہ بچ جانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں دھکیل دیا گیا اور کشتی نظر آتش کر دی گئی، اور یوں عمان سے ایرانی تسلط کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ روایت کے برعکس قلعہ مٹی کی اینٹوں سے نہیں بلکہ سنگلاخ پتھر سے بنایا گیا ہے، اور اپنے شاندار ایام میں اس کی حفاظت کے لیے توپیں بھی نصب تھیں۔ چند دہائیوں قبل تک یہ قلعہ معزز مہمانوں کو اپنے آرام دہ مہمان خانوں میں خوش آمدید کہتا تھا۔ سن 1986 میں اسے محفوظ تاریخی مقام کا درجہ دے دیا گیا، اور آج کل یہ مقامی ولی علاقہ کے زیر استعمال ہے۔ یہاں بل فائٹنگ کا کھیل مقبول ہے، اور یہ اتنا خون ریز نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دیو کامت بھینسے آمنے سامنے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی جانب ہنکایا جاتا ہے، لیکن یہ کسی کو زخمی نہیں کرتے۔ یہ تاریخی کھیل قلعہ برکا کے قریب موسم سرما میں ہر دوسرے جمعے کو کھیلا جاتا ہے۔ برکا کی ایک اور سوغات یہاں کا حلوہ ہے، جو عمانی کافی کے چھوٹے چھوٹے پیالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حلوہ اور کافی روایتی تقریبات کا لازمی حصہ ہیں۔ میں 1 گھنٹے گاڑی ڈرائیو کر کے مسقط کے شمال میں واقع قلعہ نعمان پہنچا۔ قلعے کی سیر سے پہلے میں آپ کو اس علاقے کے پس منظر سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جب اسلام ان علاقوں تک پھیل گیا اور یہاں کے حکمران آزدی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو مقامی ساسانیوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی حکمرانوں کی مدد کے لیے سپاہ بھیجیں اور یہاں مقامی عرب حکمرانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ساسانی قلعے قبضہ کر لیے گئے اور سن 630 عیسوی میں ساسانی افواج کی مکمل سرکوبی کر دی گئی۔ طلوع اسلام کے ساتھ ساتھ آزدوں نے قوت اور استحکام حاصل کیا اور کئی اسلامی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مشہور آزد جرنیل المحلاب ابن ابی صفرہ تاریخ میں ابو سعید کے مختصر نام سے جانا جاتا ہے۔ احمد بن سعید، جو حربی مہارت رکھنے والا ذہین شخص تھا، سوہار کے علاقے کا گورنر تھا۔ جب ایرانی بیڑے نے اس علاقے پر حملہ کیا، اس نے 9 ماہ تک مزاحمت کی اور آخر کار نادر شاہ کی فوج کے ایرانی کمانڈر کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی شرائط مانتے ہوئے اپنی فوجیں علاقے سے نکال لے۔ اسے سن 1744 میں امام چن لیا گیا، اور یہ آخری زمانہ تھا جب عمان بیرونی طاقتوں کے زیر اثر تھا۔ اس کے بعد ایک نئی متحدہ خود مختار ریاست معرض وجود میں آئی۔ یہ ایک نئی سلطنت کا آغاز بھی تھا جو آج تک قائم ہے۔ قدیم ترین عرب بادشاہت، جو اپنی قوت سے آزادی حاصل کرنے والی پہلی بادشاہت بھی ہے۔ موجودہ سلطنت عمان کے بانی احمد بن سعید نے قلعے کو مضبوط کر دیا
امام احمد بن سعید نے قلعے کے اصل احاطے کو وسعت دینے کے لیے چار دیواری کو وسیع کر دیا اور ترچھے رخ پر 2 دفاعی مینار بھی تعمیر کرائے، جن سے 360 ڈگری کی رینج میں یعنی ہر طرف گولیاں برسائی جا سکتی ہیں، اور یوں ریاست کا اہم ترین مکان مکمل طور پر محفوظ ہو گیا۔ امام احمد نے، جنہیں عمانی عوام اپنا ہیرو مانتے ہیں، 2000 جانثاروں پر مشتمل ایک جلوس کی قیادت بھی کی، جس میں آویزاں بلند جھنڈے سونے اور چاندی کے تھے۔ امام احمد نے متعدد بار قلعہ النعمان میں قیام کیا، جبکہ وہ صدر مقام سے دیگر علاقوں کا دورہ کرتے تھے۔ وہ یہاں کئی روز قیام کے دوران گرد و نواح سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل بھی سنتے تھے۔ یہ لوگ مغربی علاقے المسادہ اور مشرقی علاقے صائب سے آتے تھے۔ سن 1778 میں امام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ان کی جگہ والی سلطنت تعینات کیے گئے۔ نئے امام سید بن احمد مذہبی رجحانات رکھتے تھے۔ انہوں نے انتظامی امور سے کنارہ کشی اختیار کی اور آج کی ریاست عمان مذہبی، انتظامی اور عسکری شعبوں میں واضح طور پر بٹی ہوئی ہے۔ سن 1811 میں امام سعید بن احمد کے انتقال کے بعد اقتدار ان کے بیٹے حماد کو منتقل ہوا۔ حماد نے دارالحکومت رساخ سے ساحلی شہر مسقط منتقل کر دیا اور سلطان کا لقب اختیار کیا، جو ایک حکمراں کی بھرپور طاقت اور وقار کا تاثر اپنے اندر رکھتا تھا۔ قلعہ نخل عمان کا یادگار تاریخی مقام اور البطینہ کے علاقے میں بڑا حفاظتی مرکز ہے۔ عربی زبان میں اسے نخل کہا جاتا ہے، جس کے معنی کھردرے تنے والے پودے کے ہیں۔ یہ عمان کا وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت پائے جاتے ہیں۔ قلعے کے ارد گرد کھجوروں کے درخت اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ قلعے کا یہ نام نخل نامی قدیم گاؤں کی اہم شخصیت ولایہ کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ اس علاقے کو حسن الحیم بھی کہتے ہیں۔ یہ قلعہ زمانہ قبل از اسلام کی تاریخی شناخت رکھتا ہے۔ صدیوں تک بارہا اس کی تعمیر و تزئین ہوتی رہی اور 17ویں صدی میں عمانی ماہرین تعمیرات نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر قریبی نخلستان اور تجارتی مراکز کے حفاظتی نقطہ نگاہ سے کی گئی۔ یہ قلعہ مقامی دارالحکومت نزاوا سے گزرنے والی تجارتی گزرگاہ کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ داخلی راستے اور میناروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سن 1834 میں امام سعید بن احمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ سن 1990 میں اس کی مکمل طور پر نئی تزئین و آرائش کی گئی اور سن 2003 میں برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلز نے اپنے سرکاری دورہ عمان کے دوران اس تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کیے گئے قلعے کی سیر کی۔ قلعہ عمان کے دارالحکومت مسقط سے تقریباً 75 میل دور واقع ہے۔ یہ جبل النخل کی ابتدائی ڈھلانوں پر واقع چٹانی علاقے پر قائم ہے، جو مغربی پہاڑی سلسلے الحجر کا ایک حصہ ہے۔ یہ جبل اخصر کے شمال مشرق میں واقع ہے، جو کوہ سبز بھی کہلاتا ہے۔ قلعے کے برجوں سے البطینہ کے علاقے کا اچھا نظارہ ممکن ہے۔ قدیم گاؤں نہل قلعے کے نیچے واقع ہے اور اس کے قریب ہی گرم پانی کا چشمہ عین تھوارہ واقع ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اسے ایک اوپر کھاپڑ چٹان کے گرد بنا کر چٹان کے کچھ حصے اس کے اندرونی ڈیزائن میں بھی شامل کر دیے گئے۔ یہ چٹانی حصے خاص طور پر قلعے کے مغرب میں واقع میناروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس علاقے کا ایک منفرد انداز یہ بھی ہے کہ یہ کسی طرح کی ہم آہنگی اور تسلسل نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک بے قاعدہ بیرونی دیوار کا حامل ہے جو اس وسیع چٹانی علاقے کے گرد ہے جس پر یہ قلعہ واقع ہے۔ چٹان کی ساخت کی وجہ سے قلعہ اوپر اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور یہی اسے ایک وقار اور جلال عطا کرتا ہے۔ قلعے کی نچلی منزل پر ایک مسجد، ایک کنواں اور کھجور ذخیرہ کرنے کا ایک کمرہ ہے، جبکہ بالائی منزل پر والی علاقہ کے لیے رہائشی کمرے، مردوں اور عورتوں کے لیے گرمائی اور سرمائی استقبالیہ ہال اور والی علاقہ کے بچوں کے مخصوص کمرے موجود ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے پر والی اوپری منزل کے ہوادار کمروں میں منتقل ہو جاتا ہے تاکہ سمندری ہوا کی ٹھنڈک کا لطف لے سکے۔ زنانہ کمرے قلعے کے بلند تر مقام پر واقع ہونے کے باوجود کم ہوادار ہیں کیونکہ ان کا رخ خشکی کی طرف رکھا گیا ہے۔ کمروں کی آرائش سے حکمرانوں کے طرز حیات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہر کمرے کے دروازے پر انگریزی زبان میں کمرے کے استعمال کے بارے میں واضح کیا گیا ہے۔
قلعہ نخل کے کمروں میں سجائی گئی اشیاء کو دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ ماضی میں یہاں رہنے والے کس رہن سہن اور طور طریقے کے حامل تھے۔ ایک مہمان خانے کی شاندار چھت پر جیومیٹری کی شکلوں کے نمونے اور عربی زبان میں مذہبی عبارتیں درج تھیں۔ رہائشی کمروں میں کم از کم فرنیچر تھا، یعنی صرف قالین، نمونے اور گاؤ تکیے اور کچھ فنون لطیفہ کے نمونے، جبکہ باورچی خانے میں کھانے پکانے کے ضروری برتن موجود تھے۔ مختلف منزلوں پر آنے جانے کے لیے بہت کم سیڑھیاں اترنی چڑھنی پڑتی تھیں۔ قلعے میں محکمہ سیاحت نے ایک عجائب گھر بھی بنا رکھا ہے، جس میں بطور خاص تاریخی بندوقیں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ قلعے کی حدود کے اندر بکریوں کی ہفتہ وار نیلامی بھی منعقد کی جاتی ہے۔ حالیہ تزئین و آرائش میں قلعے کو تاریخی فرنیچر، دستکاری کے نمونوں اور تاریخی عجائبات سے بھی سجایا گیا ہے۔ بیرونی حفاظتی دیوار کی نمونے کی ہم آہنگی اور توازن اسلامی طرز تعمیر کا دلکش نمونہ ہے، جبکہ حفاظتی نقطہ نگاہ سے کیا گیا نازک فنی کام قلعے کے اندرونی حصے کو نہایت دیدہ زیب روپ عطا کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ قلعہ البطینہ کے علاقے میں سب سے نمایاں تاریخی مقام ہے جو لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ قلعے سے 10 منٹ کے راستے پر گرم چشمے موجود ہیں۔ اس مقام کا نام التھارا ہے۔ یہاں ایک وادی اور ایک مقام غسل بھی ہے۔ چشموں پر قدرتی طور پر بہت رش تھا۔ بہتر ہے کہ اس جگہ چھٹی والے دن کے علاوہ کبھی آیا جائے۔ النخل اور الرستاق سے ہوتا ہوا میں مغرب کو بذریعہ کار روانہ ہوا اور وادی العین پہنچ گیا۔ لفظ وادی کو انگریزی میں ویلی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ مقامات آثار قدیمہ سے پٹا پڑا ہے، لیکن اکثر کھدائی نہ ہونے کے باعث زیر زمین ہی دفن ہے۔ یہاں آپ کو کوئی خاص مقام جو ماضی کے نمونے لیے ہوئے ہو دیکھنے کو نہ ملے گا، تاہم میں نے کچھ پورے ادھورے کھدے ہوئے علاقے اور کھنڈرات پا ہی لیے۔ العین کا مقام مسقط سے 150 میل کی دوری پر ہے۔ رہنمائی کے لیے کوئی بھی بورڈ یا نشان موجود نہ تھا۔ آپ نے تلاش کے ہر مرحلے سے اپنے طور پر ہی گزرنا تھا۔ اگرچہ یہ جگہ آپ کو دور سے ہی دکھائی دے جائے گی، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے کوئی صاف ستھرا واضح راستہ موجود نہیں۔ جبل مشت کے شمال میں مضافاتی پہاڑی علاقے میں ایک چٹانی سطح پر موجود تیسری ہزاری سے تعلق رکھنے والی 21 قبریں احتیاط سے محفوظ کی گئی ہیں۔ کھدائی کے دوران انہیں چھیڑا نہیں گیا اور آثار قدیمہ کے طور پر جوں کا توں رہنے دیا گیا ہے۔ یہاں بھی کوئی ایسی تحریر دیکھنے کو نہ ملی جو ان قبروں کے متعلق کچھ وضاحت کرتی۔ آزادی سے پہلے العین مشرقی افریقہ اور خلیج فارس کے درمیان ہونے والی غلاموں کی تجارت کا اہم مرکز تھا۔ سن 1960 کی دہائی میں شیخ زید نے غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ آج بھی العین اور البریمی میں کچھ خاندان موجود ہیں جو ان غلاموں کی اولاد ہیں۔ اس مقام پر سب سے نمایاں اور واضح علاقہ 3000 قبل مسیح کا شہر بات ہے، جس کے قبرستان اور قصبوں کے آثار نسبتاً مکمل حالت میں ہیں۔ ایک ممنوعہ ملحقہ علاقے میں واقع بات کے قبرستان میں کانسی کے زمانے میں جنازے کی رسوم اور لوازمات کے آثار ملے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کانسی کے اولین عہد میں بھی جزیرہ نما عمان میں تہذیبی طرز حیات موجود تھا۔ آگے چلیے تو آپ کو الختم کا مقام ملے گا۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو ایک مترجم گائیڈ کے بغیر آپ اس مقام کے بارے میں نہیں جان پائیں گے۔ اس جگہ کو ایک باڑ الگ تھلگ کیے ہوئے ہے اور اس کے آخری سرے پر ایک بجلی گھر بھی ہے۔ چند سفید قبریں دور سے دکھائی پڑتی ہیں۔ یہاں سے میں وادی الحجر کو روانہ ہوا۔ قصبے میں داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ مقام خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر طرف پرانے مکانات کے کھنڈرات موجود تھے۔ پس منظر میں الالہیہ قلعے کے کھنڈرات نمایاں تھے۔ زمانہ قبل از تاریخ سے تعلق رکھنے والا یہ مقام گاؤں کے شمال میں واقع بات شہر کے کھجوروں کے باغات تک پھیلا ہوا تھا۔ جب یہاں سن 1972 میں کھدائی شروع ہوئی تو یہاں ایک رہائشی قصبے اور ایک قبرستان کے آثار موجود تھے، جن کا تعلق 3000 سال قبل از مسیح سے بتایا جاتا ہے۔ قبرستان بات شہر سے 20 میل شمال مشرق میں دریافت ہوا۔ رہائشی علاقے میں ایک آبی گزرگاہ اور وادی الحجر کے ارغام کے مقام کے شمال میں 5 قدیم برجوں کے آثار ملے ہیں،
جو جزیرہ نما عمان میں اولین کانسی عہد کے نہایت ابتدائی آثار ہیں۔ ایک برج کھدائی کر کے مکمل حالت میں دریافت ہو چکا ہے اور اس کا زمانہ تعمیر 2595 قبل از مسیح سے 2465 قبل از مسیح کے لگ بھگ متعین کیا گیا ہے۔ اس برج کے نیم ڈھانچے کو دیکھ کر بیرونی سطح پر موجود نقوش کے سلسلے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ایک پختہ صحن کے گرد کمروں کی 2 متوازی قطاریں اور صحن کے وسط میں ایک کنواں بھی موجود ہے۔ برج کے اندر واقع مقبرے ایک اونچی پتھریلی پہاڑی پر واقع ہیں جو وادی العین کے شمالی سرے پر موجود ہے۔ یہ تمام 21 مقبرے ایک سیدھی طویل قطار میں بنائے گئے ہیں۔ یہ مقبرے، جن کا تعلق 3000 سال قبل از مسیح سے بتایا جاتا ہے، بعد کے رہائشی علاقوں کی طرح شہد کی مکھی کے چھتے کے نمونے کے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ مقبرے چونے کے پتھر سے بنائے گئے ہیں۔ 16 فٹ چوڑا ہر مقبرہ مشرق کے رخ پر تکون داخلی دروازے کا حامل ہے۔ یہاں ایک بڑی سی گہری مگر متاثر کن آبشار موجود تھی، لیکن میں وقت کی کمی کے باعث اسے قریب سے نہ دیکھ سکا۔